سورہ احزاب کی پہلی آیت، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ کامل علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ تابعداری کریں ان باتوں کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی پوری خبر ہے۔ یہ یلو والا ذرا نکال دینا، پیلا والا ہائی لائٹر۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرو۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے توکل جن کے اوپر کیا جائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن کو تم یوں ہی ماں کہہ بیٹھتے ہو، امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں سچ مچ تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کو تم منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو، تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ ہی حق اور سچ بات کہتے ہیں۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہی بات زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ،
اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اخطأتم بھی، اس بارے میں جو تم سے بھول چوک ہو جائے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں وہ عمل جو تمہارے دل جان بوجھ کر کریں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے۔ یہ ٹپائی ٹھیک کر لیں، الٹی ہے آپ، یہ والی اس ٹپائی کو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کے اندر فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنا سخت ہوگا۔ اللہم اجعلنا نخشاک کأننا نراک ابدا حتی نلقاک واسعدنا بتقواک ولا تشقنا بمعصیتک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے، اپنی ذات سے ڈرنے والا بنائے۔ حضرت ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابی بن کعب صحابہ میں بڑے اونچے درجے کے قاری قرآن تھے۔ ابی بن کعب نے پوچھا، سورہ احزاب کی کتنی آیتیں شمار ہوتی ہیں؟ سورہ احزاب کی کل کتنی آیتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، وہ دوسرے صحابی جو جن کا نام زر ہے، وہ کہنے لگے 73 73۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی فرمانے لگے نہیں، اتنی تو نہیں ہے، میں نے تو دیکھا ہے یہ سورہ بقرہ کے قریب تھی، تو مجھے سورہ بقرہ جتنی بڑی صورت لگتی ہے۔ اسی میں یہ آیت بھی پڑھی جاتی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ حضرت ابی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی کہ بوڑھی عمر کا مرد اور بڑی عمر کی عورت جب زنا کر بیٹھیں تو ان دونوں کو سنگسار کر دو، لازمی۔ یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے غالب، بڑی حکمت والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں آیتیں اور بھی تھیں، سورہ احزاب میں اتنی نہیں تھی جتنی ابھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں یہ تنبیہ کی ایک مؤثر صورت ہے۔ جب آدمی بڑے کو کچھ کہتا ہے تو چھوٹے خود بخود جو ہے نا متنبع ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی چیئرمین آئے اور کسی فیکٹری کے ایم ڈی کو، ڈائریکٹر کو بڑے سخت ڈانٹ کر کے کہ میں نے آئندہ اس بارے میں کوتاہی اگر دیکھی تو میں تمہاری جو ہے نا وہ سخت اس کے اوپر کارروائی کروں گا، تو چھوٹے موٹے ورکر تو خود بخود ڈانٹ جانا چاہیے ان کو، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنا تقوی نصیب فرمائے، اس لیے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں ہبہ فرمائے۔ تقوی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ثواب کے طلب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کے عذابوں کو مد نظر رکھ کر اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دی جائیں، کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانی جائیں، ان کے مشوروں پر عمل نہ کیا جائے، نہ ان کی باتیں قبولیت کے ارادے سے سنی جائیں۔ منافق اور کافر ان کی باتوں کو قبولیت کے ارادے سے مت سنا جائے۔ علم اور حکمت والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم سے ہر کام کا نتیجہ جانتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کافروں اور منافقوں کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو قرآن اور سنت جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تمہارے کاموں کا انجام برا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق رہے۔ جو قرآن اور سنت آپ کی طرف وہی ہو رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ اللہ پر کسی کا کوئی فعل مخفی نہیں ہے۔ اللہ اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، کیونکہ تمام کارسازی پر وہ قادر ہے۔ اللہ کی طرف جھکنے والے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر توکل کرو۔ اللہ پر توکل یہ کہ اپنے کاموں کے اندر بھی، جیسا کہ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اللہ پر توکل کرنے کی انتہائی کامل دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکل وقت میں پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گواہی دی ہے، وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور غزوہ ذات الرقاع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور اپنی تلوار اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی، اور کافر کسی مشرک نے دیکھ لیا، سارے صحابہ سو گئے ہیں، اللہ کے نبی بھی سو گئے ہیں، تو وہ آیا اور اس نے تلوار اتاری، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھول گئی۔ وہ کافر کہنے لگا اب بتاؤ کہ جو ہے نا تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر کامل توکل چونکہ دل کے اندر تھا، تو فوراً فرمایا اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ یہ اللہ پر توکل ہے کہ جب آدمی کے اسباب ظاہراً ختم ہو جائیں، اسباب آدمی پورے اختیار کرے، لیکن جب ختم ہو جائیں تو ختم ہونے لگیں، کوئی بھی مشکل وقت آئے تو نظریں اللہ کی ذات کے اوپر چلی جائیں کہ اللہ ہی اس وقت کے اندر میرے کام آنے والے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا ریاض الصالحین کے اندر حدیث جو ہے باب الیقین والتوکل کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ کافر نے ایک اور بات بھی کہی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے ابھی، مقصود کو، اور آپ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بندے کے جسم میں، اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل اللہ نے ایک ہی بنایا ہے سب کا، اور پارٹس آف باڈی مختلف ہو سکتے ہیں، دل دو نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سچ بدل نہیں سکتا، سچ سچ ہی ہے، اور لے پالک جو ہے وہ بیٹا نہیں بن سکتا۔ مقصود کو بیان کرنے سے پہلے بطور مقدمے کہ اللہ نے وہ بات بیان فرمائی جسے سب محسوس کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور مسئلے کی طرف، ایک اور حکم کی طرف جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ لے گئے۔ سب سے پہلے ایک وہ بات بیان فرمائی جو سب کے سامنے ظاہر ہے اور جسے ساری دنیا مانتی ہے کہ کسی انسان کے دل دو نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی۔ ماں اور بیوی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ بعض جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاہل لوگ، یا اس وقت کی ایک گالی ہوتی تھی، یا لوگ غصہ نکالتے تھے، یا اپنی بیوی سے جب دور رہنا ہوتا تھا تو بیوی کو کہہ دیتے تھے تو میری طرح، میرے لیے میری ماں کی طرح۔ اب اس سے جو ہے وہ بیویاں پریشان ہو جاتی تھی کہ کہیں جو ہے وہ طلاق تو نہیں ہوگی، تو یہ اس وقت ایک عام لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورہ احزاب میں بھی اور سورہ مجادلہ 28ویں سپارے میں بھی سختی سے منع کر دیا۔ سورہ مجادلہ کو، مجادلہ کا لفظی مطلب ہے جھگڑا کرنے والی عورت، مجادلہ کا لفظی مطلب ہی یہ ہے، اور وہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے، اور ایسی کوئی صورت نہیں جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے، ورنہ کل اللہ خط کی بھی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں آتا، انا اعطیناک الکوثر میں بھی نہیں آتا۔ 28ویں سپارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ وہ ایک ہی سورت ہے قرآن کی جس کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ آتا ہے۔ تو مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنے والی عورت۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ بڑی بہادر یہ مجاہد صحابیہ تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں ایک جنگ میں تھا تو میں نے دیکھا ایک شہ سوار جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں لیے یوں مردانہ وار دشمن کی صفوں میں جاتا ہے، کالا سا نقاب اس نے کیا ہوا، چیرتا پھاڑتا لوگ دشمنوں کو، گردنیں اتارتا ہوا دوسرے کونے سے نکل جاتا ہے، پھر آتا ہے اور دشمنوں میں ایک لہر خوف کی دوڑ جاتی ہے، وہ پھر ادھر چلا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا اس کا تعاقب کرتے ہیں یہ بندہ ہے کون جس نے نقاب بھی اوڑا ہوا ہے، نظر بھی نہیں آ رہا یہ شکل اسی کون سی ہے۔
تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے آگے جا کے جب دیکھا پوچھا کہ آپ کون ہیں، وہ کہنے لگی میں عورت ہوں خولہ بنت سالبہ، جن کے بارے میں سورہ مجادلہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے خاوند، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے خاوند نے ایک دفعہ ان سے کہا دیا کہ میں تجھ سے زیار کرتا ہوں، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ یہ روتی پیٹتی بیچاری اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا اور کوئی سہارا ہی نہیں ہے، خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا میرے بچے ہیں، میں کہاں ان کو لے کے جاؤں، میری تو ساری امیدوں پہ پانی پھیر گیا۔ اللہ کے نبی ان کی فریاد سن رہے ہیں، خاموش ہیں، کچھ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس بارے میں ابھی تک قرآن میں حکم ہی نازل نہیں ہوا۔ تو ابھی وہ ادھر ہی خاموش، ادھر یعنی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنا اونچا اونچا وہ بول رہی تھی، اتنی اونچی آواز میں، کیونکہ اصل میں وہ پریشان تھی نا، تو پریشانی میں آدمی کی آواز فطری طور پہ اونچی ہو جاتی ہے۔ وہ تھی بھی ماں، تھے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ گھر جب اجڑ رہا ہو تو پھر بندے کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں دربار رسالت کے اندر ہے ویسے وہ آہستہ، اپنے طور پر آہستہ تھی بول رہی، لیکن جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ بحث کر رہی تھی کہ اللہ نے جو ہے نا آسمان سے وہی نازل فرمایا اور سورہ مجادلہ نازل۔ تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بیوی کو تم ماں کہہ دو تو تمہاری ماں وہ بن نہیں جاتی، لیکن اگر تم نے یہ بےہودہ گوئی کر دی ہے تو پھر تمہیں اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 2 مہینے کے روزوں میں درمیان میں جو ہے نا وہ انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ اگر 40 روزے رکھ دی ہیں، 41ویں دن بیمار ہو گئے نہیں رکھ سکے، اب دوبارہ گنتی 1 سے شروع ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور آسانی فرما دی، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور قسم توڑنے میں 10 مسکینوں کو کھانا ہے، اور بیوی کو ماں کہنے کی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ اگر اپنی جو ہے نا کسی کی اولاد کو کسی بندے کی اولاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو عارضی طور پہ تو بیٹا بن جائے گا، لیکن اس لڑکے اس بچے کے ساتھ نام اس باپ کا استعمال ہوگا، اس کا نہیں ہوگا۔ لوگ جو ہے نا آج کل ڈاکومنٹس میں اس طرح کی ہو سکتا ہے تبدیلیاں کر دیتے ہوں، لیکن وہ جو ہے اس بندے کی بیوی کا پھر محرم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کسی کا بیٹا لے لیتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے پال پال کے، وہ تو اس بندے کو ابو کہے گا اور اس بندے کی بیوی کو امی کہے گا، لیکن وہ امی نہیں ہے، وہ بڑی ہو کر اس کے لیے نامحرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جن کو تم منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو تمہارے حقیقت میں بیٹے نہیں بنتے، وہ صرف عارضی طور پر ہے بس۔ اسی طرح بیٹی کا ہے صاحب، اپنی بیوی سے اگر کسی نے بحالت غضب اور غصہ کہہ دیا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے اسی طرح تیری پیٹھ بھی۔ اصل میں زہار پیٹھ کو کہتے ہیں، زہر سے نکلا ہے، زہر عربی میں پیٹھ کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جیسے فرمایا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، یہ ایک اور آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ ان دونوں باتوں کے بیان کے بعد اصل مقصود کو بیان فرمایا کہ تمہارے لیے پالک لڑکے بھی حقیقت تمہاری اولاد نہیں ہے۔ یہ آیت حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنا متبنہ بنایا ہوا تھا۔ نبوت سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لو تو وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کر لیا حضرت زینب کے ساتھ۔ پھر حضرت زید کی اور حضرت زینب کی آپس میں بنتی نہیں تھی، تو پھر حضرت زید نے کہا کہ میں یا رسول اللہ ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ویسے آپس میں محبت سے رہو تو ٹھیک ہے، طلاق دینی ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ ان نے کہا یا رسول اللہ نہیں، بڑی کوشش کی ہے نہیں بنتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو۔ پھر حضرت زید بن حارثہ نے زینب کو طلاق دے دی۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا،
اب جب ان کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ حضرت زینب سے میں نکاح کر لیتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو کفار جو ہے قریش تھے، کفار جو ان کے اندر ایک شور شرابہ مچ گیا، دیکھو جی اپنی بہو سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی، حضرت زید ان کے بیٹے ہیں اور زینب بہو ہیں، اب اپنی بہو سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں اور حضرت زینب ان کی بہو نہیں ہیں، لہٰذا یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ زوجناکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح ہم خود کرا رہے ہیں، بات ہی ختم ہوگی۔ وہ ایک جاہلانہ رسم جو بنی ہوئی تھی اس رسم کا کلا کما ہو گیا، ختم ہو گئی۔ اسی آیت سے اس نسبت اور اس حق کا توڑنا مقصود ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجال، علم و ذکر، پہلے علم ہوگا پھر تبلیغ ہوگی، بغیر علم کے تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ ہمیشہ علم کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو، تو قرآن سیکھیں گے تو تبلیغ ہوگی نا۔ تو اس لیے اس مولانا الیاس رحمہ اللہ نے اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، اس کو چھٹے پہ رکھا ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا۔ جتنے لوگ تعلیم میں بیٹھتے ہیں 3 دن تعلیم کو اس نیت سے مختصر کریں کہ آج قرآن کا درس ہے اور سب کو لے کے اوپر آئیں، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ تو فرماتے ہیں ابھی 20 منٹ کا درس ہوتا ہے ہمارا، تو فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا، جو ختم نبوت والی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 بیٹے تھے ابراہیم اور قاسم، وہ مرد نہیں تھے، وہ بچپن میں لڑکپن میں فوت ہو گئے، مرد بنے ہی نہیں، بالغ ہوئے ہی نہیں۔ اور حضرت زید جو تھے وہ تو مرد تھے، وہ تو بالغ تھے، تو اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن مجید میں یہ نہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تو وہ ان کے بیٹے نہیں تھے۔ تو ختم نبوت والی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، وہ متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسے نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں فرمایا یہ تو صرف تمہاری ایک زبانی بات ہے کہ جو تم کسی کے لڑکے کو اپنا بیٹا کہہ دو اس سے حقیقت بدل نہیں سکتی، حقیقت میں وہ لڑکا اسی کا بیٹا ہے جس کی پیٹھ سے نکلا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک لڑکے کے 2 باپ ہوں، جس طرح یہ ناممکن ہے کہ ایک بندے کے سینے میں 2 دل ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات سمجھائی کہ جس طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی بندے کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اور اسی طرح سے کسی بندے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت ایک قریشی کے بارے میں اتری جس نے مشہور کر رکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں، اور دونوں عقل اور فہم سے پر ہیں، دونوں میں بھرپور عقل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی تردید کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو نماز میں کچھ خطرہ گزرا، اس پر جو منافق نماز میں شامل تھے وہ کہنے لگے دیکھو اس بندے کی تو 2 دل ہیں، ایک دل تمہارے ساتھ ہے تمہیں نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اور دوسرا دل لوگوں کی طرف ہے، دوسرا دل لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ اتری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صرف بطور مثال کے فرمایا، یعنی جس طرح کسی شخص کے 2 دل نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی بیٹے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم۔ آگے بھی بات ہے انشاءاللہ، 20 منٹ پورے ہو گئے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ